رب اشرح لي صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی واجعل لي وزیرا من اہلی. قرآن کی طاقت اور زبان کی ایک اور مثال جس سے یہ ثابت ہوتا ہے قرآن کا جو جتنا بھی کلام ہے وہ ایک پرنسپلڈ اصولوں کے تحت کلام چلتا ہے. آج جو میں آپ کو دکھانے لگا ہوں اگین وہی ایکٹیو اور پیسو وائس، معروف اور مجہول شاید اردو میں کہتے ہیں اس کو. جہاں جہاں اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے خلقہ، اس نے پیدا کیا، وہ جہاں جا کے خلقہ یعنی اللہ نے پیدا کیا، ہمیں پتہ ہے کرنے والا کون ہے اللہ سبحانہ وتعالیٰ، وہاں آپ دیکھیں گے کہ اللہ تعالیٰ کی بڑائی، اس کی کریشن، اس کی مخلوق کی جو عظمت ہے، زمین آسمان، اور جو اللہ تعالیٰ نے ہمارے اوپر احسانات کیے ان کا ذکر ہے. اور جہاں جہاں آپ دیکھیں گے لفظ خلقہ استعمال ہوا ہے، وہاں آپ دیکھیں گے کوئی کمزور چیز، خلقہ پیدا کیا گیا، پتہ نہیں کس نے پیدا کیا، مطلب فائل کو محذوف کر دیا، وہاں پہ خلقہ. مثال کے طور پر خلقہ هو الذی خلق لکم ما فی الارض جميعا، وہ اللہ ہے جس نے تمہارے زمین کی تمام چیزوں کو پیدا کیا. کس نے پیدا کیا؟ اللہ کو. پتہ ہے زمین کی تمام چیزیں ہمارے لیے ایک نعمت ہیں. اسی طریقے سے سورہ بقرہ کی آیت نمبر 228 خلق اللہ فی ارحامہن، کہ اللہ تعالیٰ نے ان کے رحم کے اندر جو پیدا کیا، جو اللہ تعالیٰ کی طاقت و قدرت سے اللہ تعالیٰ نے وہ پیدا کیا. اس طریقے سے انعام کی پہلی آیت، تمام تعریف اللہ ہی کے لائق ہیں جس نے زمین اور آسمانوں کو پیدا کیا. زمین اور آسمان اتنی عظیم و شان اللہ کی سلطنت. پھر اسی طریقے سے ان ربکم اللہ الذی خلق السماوات، بے شک رب اللہ ہی ہے جس نے زمین و آسمان کو پیدا. سارا ایکٹیو میں چل رہا ہے، اللہ نے پیدا کیا، اللہ نے پیدا کیا. اسی طریقے سے سورہ نمبر 30 آیت نمبر 21 ان خلق لکم من انفسکم ازواجا، اس کی نشانیوں میں سے اس نے تمہاری یہی جن سے بیویاں پیدا کی، اللہ کی نعمت ہمارے لیے. اور آخرکار خلق السماوات بغیر عمد ترون، اسی نے آسمانوں کو بغیر ستونوں کے پیدا کیا. کس نے پیدا کیا؟ اس نے، یعنی اللہ نے، اللہ سبحانہ وتعالی. تو جہاں عظمت اللہ کے ہمارے اوپر احسان، اللہ کی طاقت دکھائی دیتی، زمین آسمان، بیویاں ہمارے لیے، آسمان بغیر ستونوں کے، ساری اللہ کی طاقت ایکٹیو میں اللہ تعالیٰ نے معروف میں بات کی. لیکن جب مجہول میں پیسو میں بات کی، پیدا کیا گیا، کس نے پیدا کیا؟ فائل کو محذوف کیا. وہاں انسان کی اللہ تعالیٰ کمزوریوں کا ذکر کر رہا ہے، کہیں کوئی نہ کوئی کمزوری کا ذکر کر رہا ہے. جس طرح سورہ نساء کی آیت نمبر 28 خلق الانسان ضعیفا، انسان کمزور پیدا کیا گیا، یہ نہیں کہا کس نے پیدا کیا. اسی طریقے سے سورہ نمبر 21 انبیاء کی آیت نمبر 37 خلق الانسان من عجل، انسان جلد باز مخلوق ہے. یہاں پہ لکھا ہوا ہے خلقہ پیدا کیا گیا، انہوں نے ترجمہ مخلوق کیا، یہ نہیں کہا کہ اللہ نے پیدا کیا. اسی طریقے سے خلق الانسان حلوا، انسان بڑے کچے دل والا بنایا گیا، نہیں یہ نہیں کہا گیا ہم نے بنایا، کمزوری ہے. اور اسی طریقے سے انسان کو دیکھنا چاہیے فَلْيَنظُرِ الْإِنسَانُ مِمَّا خُلِقَ مِمَّا دَافِقٍ، انسان کو دیکھنا چاہیے کس چیز سے پیدا کیا گیا، وہ ایک اچھلتے پانی سے پیدا کیا گیا. تو یہ ساری چیزیں آپ کو دکھا رہی ہیں کہ قرآن کے اندر اصول اور ضوابط ہیں. اٹس ناٹ کہ رینڈملی کلام، اللہ کے کلام کے اندر بھی اصول ہیں. جہاں پازیٹیو ہے، اچھی چیز ہے، اللہ نے اپنی طرف منسوب کی، اور جو کمزوری ہے وہ اللہ کی طرف منسوب نہیں کی. تو اللہ تعالیٰ یہی چیزیں دیکھ کے انسان کو یقین ہوتا ہے کہ یہ کلام کوئی عام الٹپ نہیں کسی نے فضول لکھ دیا، اس کے اندر بھی اصول چل رہے ہیں. تو اللہ تعالیٰ ہمیں یقین کی حد تک ایمان دے قرآن پر. یہ صرف اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی طرف سے کسی انسان کا لکھا ہوا نہیں ہو سکتا. سبحانک اللہم و بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک.